تاریخ کے جھروکوں میں کچھ کہانیاں اتنی دلچسپ ہوتی ہیں کہ ان کی داستان کامیابیوں اور امتحانات سے بھری ہوتی ہیں۔ انہی داستانوں میں آج ہم بیان کر رہے ہیں قوم بنی اسرائیل کی داستان۔ قدیم مصر کے تخت سے لے کر فرعون کی غلامی تک کا سفر، فرعون سے نجات پانے کے بعد جنت کے کھانے من و سلوہ کھانے تک کا سفر۔ وہ قوم کہ جس کی طرف اللہ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے، اپنی بے شمار نعمتیں ان پہ نازل کیں، آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا گیا، پتھروں سے ان کے لیے چشمے نکالے گئے، ایک ظالم بادشاہ اور اس کی فوج ان پہ ظلم کرنے کی وجہ سے سمندر میں غرق ہوئی۔ وہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیا ہے ان کے عروج اور زوال کی داستان؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ بائبل میں ان کو تمام قوموں کا باپ کہا گیا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا نام ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل ہے، لیکن زیادہ روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا آبائی وطن عراق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے تھے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ نے جناب سارہ اور ہاجرہ سے شادیاں کی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور آپ کے چھوٹے بیٹے اسحاق جناب سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود سارہ اور چھوٹے بیٹے اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ اس طرح اسماعیل کی اولاد عرب میں آباد ہوئی اور اسحاق کی اولاد فلسطین میں آباد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں اپنے قیام کے دوران عبادت گاہ بھی بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ بائبل کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کے 12 اور اسحاق کے 2 بیٹے عیسو اور یعقوب تھے، جن میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، اور ان بیٹوں کی نسل نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو جنم دیا۔ ان کی اولاد کو الاسباط کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بہت پیارے تھے، تو ان کے باقی بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو مصر جا رہا تھا، اس نے یوسف کو وہاں سے نکالا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ اللہ کی عطا سے وقت گزرا اور حضرت یوسف مصر میں ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہو گئے، تو بے شمار بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اس قوم کی ہدایت کے لیے کئی پیغمبر آئے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کافی مشہور ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد صدیاں بیت گئیں۔ مصر کے حکمران ہکسوس کو رامیسس اول یعنی فرعون نے شکست دی، اور اس سے مقامی مصریوں کی حکمرانی کا آغاز ہوا، جنہیں فرعون کے لقب سے پہچانا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت تفصیل سے آتا ہے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کو فرعون کے ایک خواب کی وجہ سے ستایا گیا اور ان کے 9 مولود بچوں کو قتل کیا گیا۔ وہ خواب کہ جس میں بنی اسرائیل کے ہاتھوں اس کے زوال کی پیشنگوئی کی گئی تھی۔ اس طرح بنی اسرائیل ایک طویل مدت کی آسائش اور حکمرانی کے بعد غلامی میں جکڑے گئے۔ پھر ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کی حکمت سے ان کی پرورش بھی فرعون کے محل میں ہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ان کے بھائی ہارون کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا۔ بالآخر موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرا کر واپس فلسطین لے جانے کے لیے نکل پڑے۔ فرعون اور اس کی فوج بنی اسرائیل کے تعاقب میں سمندر میں غرق ہو گئے۔ فلسطین کے راستے میں صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پہ اللہ کے احکامات لینے کے لیے چلے گئے اور اپنا نائب اپنے بھائی ہارون کو بنا گئے۔
یہاں پہنچ کے بنی اسرائیل اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت لے کے واپس آئے، وہاں بچڑے کی پوجا ہوتے دیکھی تو بہت سخت غصہ ہوئے۔ آپ نے بچڑے کو توڑا اور دوبارہ ان کو ہدایت کی تبلیغ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پیغمبر بنے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے بالآخر فلسطین کے دروازوں پہ پہنچ گئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ یروشلم میں جائیں اور اسے فتح کریں۔ بنی اسرائیل نے داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کنعان کے لوگ ان سے طاقتور ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اندر نہیں جائیں گے۔ اس انکار پر انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ صحرا میں ان کے بھٹکنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ لمبا عرصہ مصری لوگوں میں رہنے کی وجہ سے وہ گائے کو بہت عزت دیتے تھے اور اسے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے غیر متعلقہ سوالات پوچھنا شروع کر دیے کہ کس گائے کو ذبح کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ کون سی گائے کو ذبح کرنا ہے، اور آخرکار انہیں یہ کرنا پڑا۔ اس دوران میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ پانی کی کمی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا اور بنی اسرائیل کے لیے وہاں سے پانی بہہ نکلا۔ آسمانوں سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے یہاں بھی ناشکری کی اور دوسرے کھانے کی فرمائش کرنے لگے، لہٰذا بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ جب بنی اسرائیل صحرا میں بھٹک رہے تھے، اس عرصہ کے دوران حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور ان کو صحرائے سینا میں ہی کوہ ہور پہ دفن کیا گیا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبل نیبو پر وفات پائی اور اپنی وفات سے پہلے یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین منتخب کیا۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قیادت کی، جنگ میں فتح حاصل کی اور ان کو لے کے فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوں، جس کا مطلب معافی یا بخشش طلب کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس لفظ کو بدل کے مذاقاً کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے سزا کے طور پہ طاعون کی وبا کو ان پہ مسلط کر دیا گیا۔ فلسطین میں داخل ہونے کے بعد ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آپس میں لڑنے لگ گئے اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سینکڑوں نبی بھیجے گئے، کئی کا انکار کیا گیا، کئی کی نبوت تو قبول کی گئی مگر ان کی نافرمانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی۔ اس طرح ان پر پھر فلسطینی لوگ حاکم بن گئے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عزت بخشی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت سموئیل علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے اس وقت کے ظالم فلسطی بادشاہ جالوت کے خلاف جنگ کے لیے طالوت کو بنی اسرائیل کا رہنما مقرر کیا۔ حضرت داؤد نے طالوت کی قیادت میں جالوت کو شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ جالوت کو گولیات بھی کہا جاتا ہے۔ داؤد کو بعد میں نبوت اور بادشاہت عطا کی گئی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ ان کی حکومت دنیا کی ہر چیز پہ تھی، حتیٰ کہ ہوا اور جنات پہ بھی۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل کو بہت ترقی عطا ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل کی حکمرانی کا سنہرا ترین دور تھا۔ یروشلم کو دارالحکومت بنایا گیا۔ 961 قبل مسیح سے 922 قبل مسیح کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے بنی اسرائیل کے لیے مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد ٹھیک اسی جگہ تعمیر کروائی گئی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ ان کی وفات کے بعد 10 اسرائیلی قبائل نے ان کے جانشین کی مخالفت کی اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کی ریاست بکھر گئی۔ 537 قبل مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمران فلسطین پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑے پیمانے پر قتل کیا اور ہزاروں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی عبادت گاہ کو بھی مسمار کر دیا۔ اس زمانے میں بھیجے گئے انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ شامل ہیں، لیکن انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ابن قیم نے وضاحت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی نسل انبیاء کے قاتل تھے۔ انہوں نے زکریہ اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء کو قتل کیا۔ انہوں نے صرف ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا اور پھر شام کو ایک بازار لگایا جیسے انہوں نے کچھ غلط نہ کیا ہو۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ فلسطین میں رہ گئے تھے،
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت اللحم میں ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ کچھ لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا اور انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا اور بنی اسرائیل ایک بار پھر ہدایت سے محروم ہو گئے، اور ان کے بعد توریت اور انجیل میں مذکور آخری نبی کے منتظر رہنے لگے۔ بعد میں بنی اسرائیل نے آخری نبی کی نشانیوں کی نشاندہی کی اور یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ انتظار کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں عربی نسب سے ہوا۔ بنی اسرائیل نے ان کا انکار کیا اور ان کے دشمن بن گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خندق اور خیبر کے بعد یہودیوں کو مدینہ اور خیبر سے نکال دیا گیا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومیوں سے جنگ کے بعد فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں عیسائیوں نے فلسطین پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور صلیبی جنگوں کے دوران مسلم رہنما صلاح الدین ایوبی نے انہیں شکست دی، اور اس طرح یہ سرزمین دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی۔ یہ معاملات چونکہ اب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تھے، اس وجہ سے اس میں بنی اسرائیل کا کوئی کردار نہیں تھا۔ جدید دور تک فلسطین مسلمانوں کی حکمرانی کے تحت رہا۔ آخر کار سلطنت عثمانیہ کے دور میں پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے سائکس پیکوٹ معاہدے کے تحت مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا۔ فلسطین کو برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا اور دوبارہ وہاں یہودی آباد کاری کا دور شروع ہوا۔ 1900 کی دہائی کے آغاز میں تھیوڈور ہرزل نے خلیفہ سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے فلسطین کو بیچنے کی درخواست کی۔ تھیوڈور ہرزل کو بابائے ریاست اسرائیل کے طور پہ جانا جاتا ہے اور اسے باضابطہ طور پر یہودی ریاست کا روحانی بانی قرار دیا گیا ہے۔ 1917 میں بلفور ڈیکلریشن نے فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ 1948 میں نکبہ کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد بڑے پیمانے پر پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا اور دوبارہ ان کو فلسطین میں لا کے بسایا گیا، اور اس طرح وہاں دوبارہ باقاعدہ ایک یہودی ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اتر پردیش بھارت میں ایک مسلم برادری بھی بنو اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بھارت میں یہودیت کی ایک تاریخی برادری ہے۔ ان کے بارے میں بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ برادری گمشدہ یہودی قبائل کی اولاد ہیں، جن کے آباء صدیوں پہلے وہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ بنے اسرائیل کہلاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پر یہودی حکام نے بنے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی اولاد ہی ہو، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے 10 قبیلے ایسے ہیں جو 722 قبل مسیح میں مملکت اسرائیل سے جلا وطن کر دیے گئے تھے، جن کو آج بھی تاریخ میں 10 گمشدہ قبائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔